یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اپنا بینک کا کوئی ایکسپیرینس یاد آیا ہوگا جس میں ایک بینک مینیجر نے آپ کو بہت سارے فارمز تھما دیے ہوں گے، اس کے علاوہ اور بہت سارے سوالات بھی پوچھے ہوں گے اور آپ سے مزید اور ڈاکیومنٹس بھی مانگے ہوں گے۔ یہ فارمز لینے کا مقصد ایک ہی ہے، وہ ہے منی لانڈرنگ سے بچنا۔ بینکس ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، کوئی بھی کرمنل اپنے اللیگل فنڈز کو جو غیر قانونی طریقے سے پیسے کمائے گئے ہیں اس کو بینک میں ڈپازٹ کرتا ہے۔ اگر بینک صحیح چیکنگ نہیں کرتا، صحیح اسکریننگ نہیں کرتا تو بینک بھی منی لانڈرنگ میں ملوث ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا بینک HPL کو امریکی آپریشنز نیو یارک کے فائنینشیل ریگولیٹر نے $630 ملین کی پینلٹی لگائی تھی۔ یہ پینلٹی اتنی بڑی تھی کہ اس کی وجہ سے HPL کا سال 2017 میں پروفٹ آدھا ہو گیا۔ نیوز رپورٹس کے مطابق HPL کے سسٹمز ایک کراچی بیس سائبر کرمنل جو کہ FBI کی موسٹ وانٹڈ لسٹ میں تھا اس کو نہیں پکڑ پایا یا دیکھ سکا، ایک چائنیز آرمز مینوفیکچرر کو نہیں دیکھ سکا، اور ایک لیڈر جو کہ پاکستان میں ایک ٹیررسٹ جماعت کا تھا جس پہ US گورنمنٹ نے سینکشنز لگائی ہوئی تھی۔ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ کانسیپٹس کے بارے میں سمجھاؤں گا، مثلا KYC، CDD، STR اور CTR۔ KYC یعنی نو یور کسٹمر، CDD یعنی کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس، STR یعنی سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ، CTR یعنی کیش ٹرانزیکشن رپورٹ۔ یہ تصویر ایک بہت ہی مشہور شخص کی ہے۔ یہ ایک زمانے میں دنیا کا نمبر 1 ٹیررسٹ تھا، اسامہ بن لادن۔ فرض کیجئے اگر اسامہ کسی بینک میں آتا ہے اپنا اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے تو بہت سٹرونگ چانس ہے کہ بینک والے اس کو منع کر دیں گے، اس کی شناخت کرنے کے بعد، اس کو دیکھنے اور پہچاننے کے بعد، یہاں تک کہ اتھارٹیز کو یعنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اس کی موجودگی کی اطلاع بھی کریں گے۔ اب اگر ہم سچویشن کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں اور اس کی جگہ کوئی اور ٹیررسٹ لے کے آتے ہیں جو کسی اور ملک کا ہے جس کو برانچ کا سٹاف پہچان نہیں سکتا، تو اس کیس میں بینک کیا کرے گا؟ آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ جو بظاہراً ایک سکھ مذہب کا ہے اور اس نے سکھ لباس پہنا ہوا ہے، وہ جب اپنی پگ اتارتا ہے تو ایک ہندو لگتا ہے، اور جب اپنی مونچھ کا لباس اتارتا ہے تو ایک مسلمان لگتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک ٹیررسٹ اپنا لباس چینج کر کے آئے تو اس کیس میں بھی بینک کو اتنا ہی رسک ہے۔ تو بینک کو اپنے کسی کسٹمر کو آن بورڈ کرنے سے پہلے ڈیو ڈیلیجنس کرنی چاہیے۔ اس کا پہلا سٹیپ ہے KYC یعنی کہ نو یور کسٹمر، جس میں کہ کسٹمر کی آئیڈینٹیفیکیشن کی جاتی ہے۔ اس میں بینک کچھ بیسک سے سوالات پوچھتا ہے، مثلا باپ کا نام، شوہر کا نام، تاریخ پیدائش، ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ یعنی کہ جگہ پیدائش کی، اس کی نیشنلٹی، پرپز آف اکاؤنٹ، کیوں اکاؤنٹ کھولا جا رہا ہے، اس کا آکیوپیشن کیا ہے، بینیفیشل اونر کیا ہے یا کنٹرولنگ رائٹس کیا ہیں۔ بینیفیشل اونر کو تھوڑا آگے جا کے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اس بندے کا پروفیشن کیا ہے، اس کی انکم کا سورس کیا ہے، یہ پیسے کہاں سے لے کے آ رہا ہے ٹرانزیکشنز کے لیے، اس کا پتہ کیا ہے۔ تو سٹارٹ کرنے کے لیے بینک پہلے یہ بیسک انفارمیشن obtain کرتا ہے اور ایک فارم میں اس کو نوٹ کرتا ہے جس کو کہا جاتا ہے نو یور کسٹمر۔ جب پہلا سٹیپ کمپلیٹ ہو گیا ہے جس میں کسٹمر کی انفارمیشن بینک کے پاس آ گئی ہے KYC کے پروسیس کے ذریعے، لیکن ان میں سے کچھ سوالات کے جوابوں کی تصدیق یعنی ویریفیکیشن بھی کرنی ہوتی ہے۔ اس کے لیے پاکستان میں
بینکس کے پاس ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے نادرا ویریسس. کسٹمر جو اپنا شناختی کارڈ یا آئیڈینٹی کارڈ جمع کراتا ہے، دکھاتا ہے کاؤنٹر پہ، اس کی ڈیٹیلز نادرا ویریسس سے کمپیئر کی جاتی ہے. اگر ڈیٹیل سیم ہے اور نادرا ویریسس بھی اپڈیٹڈ ہے تو ایک ویریفیکیشن آ جاتی ہے بینک کے پاس. دوسرا طریقہ ہے بائیومیٹرک ویریفیکیشن کا. ہر انسان کے پاس یونیک بائیومیٹرک ہوتا ہے. یونیک سے مراد ہر ایک فرد کا اپنا بائیومیٹرک ہوگا. وہی بائیومیٹرک تھم امپریشن یا فنگر امپریشن کسی اور کا نہیں ہوگا، تو وہ ایک یونیک ہوگا ایک بندے کے لیے. تو جب بائیومیٹرک پرنٹ لیا جاتا ہے کسٹمر سے، وہ بھی نادرا کے ریکارڈ سے چیک ہو جاتا ہے اور بائیومیٹرک کے اگینسٹ جو رجسٹری آ رہی ہوتی ہے وہ بھی نظر آ جاتی ہے. تو فرض کیجئے اگر میں اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوانے جاتا ہوں تو میرے بائیومیٹرک سے میرا ڈیٹا فیچ ہو کے آ جائے گا. لیکن اگر میرا CNIC لے کے میرا بھائی جاتا ہے اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے تو اس کے بائیومیٹرک میں ریزلٹس اس کے آئیں گے، میرے نہیں. تیسری طرح کی ویریفیکیشن جو بینکس کرتی ہیں پاکستان میں وہ ہوتی ہے ایڈریس ویریفیکیشن. تو جو ایڈریس ہوتا ہے اس میں کسٹمر کو کہا جاتا ہے کہ اسی ایڈریس کا کوئی یوٹیلیٹی بل لا کے پریزنٹ کریں. یوٹیلیٹی بل سے مراد گیس، بجلی یا ٹیلی فون بل. اس طریقے سے کسٹمر ویریفیکیشن بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. کر دی گئی ہے. پاناما پیپرز کی اس فہرست میں 400 پاکستانیوں کے نام شامل ہیں. اہل خانہ اور رشتہ دار ان کمپنیوں کو چلاتے ہیں. آپ نے پاناما پیپرز کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا. اگر اس کے بارے میں نہیں سنا تو فالودہ والے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا. یہ ایک کانسیپٹ ہے بینیفیشل اونر کا. اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل، ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے گھر پہ ملازم ہے جس کو میں کہتا ہوں آپ ایک بینک میں جا کے اکاؤنٹ کھلوا لیں، اور وہ اکاؤنٹ میں سائن میرے ہوتے ہیں اور پیسے بھی میرے ہوتے ہیں. تو اس اکاؤنٹ میں بھلے وہ میرے ملازم کے نام سے ہو، اس کا بینیفیشل اونر میں ہوں گا. یہ جنرلی کیا جاتا ہے منی لانڈرنگ کے لیے اور ٹیکس چوری کے لیے. بینیفیشل اونر کی شناخت کرنا ایک بینک کے لیے بہت ضروری ہے. بینیفیشل اونر ہمیشہ ایک نیچرل پرسن ہوگا. نیچرل پرسن مطلب کوئی انسان ہوگا، کوئی کمپنی یا کوئی کوآپریٹ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کے پاس کوئی کمپنی کا اکاؤنٹ کھولنے آتا ہے تو آپ کو بینیفیشل اونر کی تصدیق کرنا ضروری ہے ایز اے بینکر. ایک کسٹمر کو آن بورڈ کرتے وقت بینک کو کتنا رسک ہو سکتا ہے، اس کی ایک پریکٹیکل ایگزامپل لے لیتے ہیں سمجھنے کے لیے. فرض کیجئے کہ ایک بینک میں ایک سرکاری ادارے کا بہت بڑا افسر آتا ہے. جب بڑا افسر آئے گا تو اس کے پاس پبلک فنڈز کا کنٹرول بھی ہوگا، تو ایک بہت زیادہ چانس ہے کہ اس کے پاس کوئی انلیگل یا کرپشن کی مد میں پیسہ آیا ہو اور اس پیسے کو اس نے بینک میں جمع کرایا ہو. تو اس طرح کا شخص، اس طرح کا کسٹمر ایک بینک کے لیے ہائی رسک ہو سکتا ہے. ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں. فرض کیجئے کہ بینک کے پاس ایک ایسا کسٹمر آتا ہے جس کی ریزیڈنسی ہے کسی ایسے ملک میں جس میں جنگ ہو رہی ہو، یا کوئی ایسا شہر یا کوئی ایسا علاقہ ہو کسی شہر میں جدھر ٹیررزم کا بہت زیادہ چانس ہو. تو اس کیس میں بھی بینک اس کو ہائی ریٹ کرے گا. ہم نے بات کی کسٹمر آئیڈینٹیفیکیشن کی یعنی KYC کی، کسٹمر ویریفیکیشن کی، اور الٹیمیٹ بینیفیشن اونر کی. پھر ہم نے بات کی رسک اسیسمنٹ کی. یہ تقریباً ساری چیزیں ہوتی ہیں کلائنٹ آن بورڈنگ کے وقت، مطلب جس وقت کلائنٹ آپ کے پاس یا کسی بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے آتا ہے. ایک بینک کی منی لانڈرنگ کا رسک صرف اکاؤنٹ کھولتے وقت یا اکاؤنٹ اوپننگ کے وقت محدود نہیں ہے، وہ آگے بھی ہو سکتا ہے.
ہو سکتا ہے کہ کسٹمر ابھی بالکل صحیح ہو، لیکن 1-1.5 سال کے بعد وہ کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ افیلیٹ ہو جائے اور پھر بینک کو ایک وہ رسک آ سکتا ہے۔ تو کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس جو ہوتی ہے وہ ایٹ دا ٹائم آف آن بورڈنگ تو ہوتی ہی ہے، لیکن تھرو آؤٹ دا ریلیشن شپ بھی ہوتی ہے۔ مطلب جب تک کسٹمر جاتا نہیں ہے تب تک بینک اس کو دیکھتا اور چیک کرتا رہتا ہے۔ ہمیشہ سسپیشن کے لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ Did you tell him he could leave his car back here? Grace, did you see that? A woman, she left that bag at the table. No, but I'd like to open a bank account. Bless you. سسپیشن یعنی کہ شک بینک کو کب کب ہو سکتا ہے، کچھ ایگزامپلس دے دیتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ فرض کیجئے ایک بینک نے نو یور کسٹمر میں انفارمیشن بھری ہے کہ ایک شخص کی تنخواہ ہے 1 لاکھ روپے اور اس کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے 20 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، پیسے آ رہے ہیں اور پیسے جا رہے ہیں، تو بینک کو اس کو سسپیشن سے دیکھنا چاہیے، شک سے دیکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے اپنا اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے اور اس کے اکاؤنٹ میں بھی بہت بڑی بڑی ٹرانزیکشنز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو کوئی بھی ایسی انفارمیشن جو بینک نے پہلے جمع کی تھی، جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اکاؤنٹ میں یا جو چینجز ہیں اکاؤنٹ میں، اس میں اگر کوئی بہت بڑا فرق آتا ہے جس سے بینک کو یہ لگتا ہے کہ اس میں شک ہو سکتا ہے منی لانڈرنگ کا، تو اس کیس میں بینک کو سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ فائل کرنی چاہیے۔ اب ہم پہلی ایگزامپل پہ آتے ہیں جس میں ہم نے بات کی تھی ٹیررسٹ کی اور ٹیررسٹ ان ڈسگائز کی۔ تو جب نو یور انفارمیشن کے وقت بینک بہت سارا ڈیٹا جمع کرتا ہے، اس ڈیٹا کو بینک کمپیئر کرتا ہے ایک انٹرنیشنل لسٹ سے جو کہ UN کی دی گئی ہیں، جس میں ٹیررسٹ ہوتے ہیں، ڈرگ ٹریفکرز ہوتے ہیں اور اس طرح کے جو بڑے بڑے الگ الگ ملکوں کے کرمنلز ہوتے ہیں ان کے اس میں نام ہوتے ہیں، کچھ ڈیٹیلز بھی ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک لوکل لسٹ ہوتی ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی ادارہ یا کسی بھی کنٹری کا وہ ادارہ وہ لسٹ نکالتا ہے، تو بینک ان نامز کے بھی چیک کرتا ہے اپنے کسٹمرز کے نام سے۔ اگر کوئی میچ آ جاتا ہے یا بینک کو لگتا ہے کہ یہ واقعی وہی بندہ ہے، تب بھی بینک ایک سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ فائل کرتا ہے۔ سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ کے علاوہ بینک پہ ایک اور اوبلیگیشن ہے، ایک اور ذمہ داری ہے، وہ ہے کیش ٹرانزیکشن رپورٹ فائل کرنے کی۔ اگر کوئی بھی سنگل ٹرانزیکشن پاکستان کے کیس میں 20 لاکھ روپے کی ہو یا جمع ہوئی ہو یا نکلی ہو اکاؤنٹ سے، تو بھی بینک ایک کیش ٹرانزیکشن رپورٹ FMU کو بھیج دیتا ہے۔